الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26ویں تراویح اور 26ویں پارے کا آپ کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس کی شروعات ہو رہی ہے سورہ احقاف سے۔ احقاف جو ہے یہ ایک پیلیس، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ سورہ 10 نبی میں نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور ایک ماہ بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ 3 سال سے پہلے آپ شعیب طالب میں بھی رہ چکے تھے اور طائف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ واپسی میں ایک گروہ جن نے ایمان قبول کر لیا تھا، تو اس سورے میں کفار کو سخت تنبیہ اور دلائل سے ان کے کرتوتوں کو رد کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا، مگر انکار کرنے والے لوگ اس حقیقت سے منہ موڑتے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ان سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکارتے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ انکار کرنے والے لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی ہے اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے آ سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اسے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور توبہ فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں، ارے بدنصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس قماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہ میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے
किए का पूरा पूरा बदला उनको दे, इन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये इनकार करने वाले लोग आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमत अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके हो और उनका लुत्फ तुमने उठाया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर कर रहे थे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पैदाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। जरा उन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके हैं और उसके बाद भी आते रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े होलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे? अच्छा तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमें डरा रहा है, अगर वाकई तू सच्चा है। उसने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह को है, मैं तो सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहाँ कुछ नजर न आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया। उनको हमने कान, आंखें, दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, न आंखें न दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और उस चीज के फेर में वो आ गए जिनका वो मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे गिरदोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयत भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाए। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकब्बुर इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खो गए और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने कर रखे थे। और वो वाकई भी काबिल जिक्र है जब हमने जिनों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। तस्दीक करने वाली अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और न इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या उन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने जमीन और आसमान पैदा किए और उनको बनाए हुए वो न थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये इनकार करने वाले लोग आग के सामने लाए जाएंगे, उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ, हमारे रब की कसम, ये वाकई हक है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे थे। बस ए नबी, सब्र करो जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है, तो उन्हें यूं मालूम होगा जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे। बात पहुंचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? उसके बाद सूरह मोहम्मद शुरू होती है जो मदनी सूरत है, और सूरह क़िताल भी इसको कहते हैं। मक्का में मुसलमानों पर जो जुल्म और मदीना में जो मुसलमान मुट्ठी भर लोग आए थे उन पर भी चढ़ाई के जरिए, यानी चढ़ाई के दर पे थे। इसमें जो है मुसलमानों को जंग के लिए उभारना है, और जंग की जो है इब्तिदाई जो है बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और उसके साथ साथ यह है कि जो मुनाफिकीन है उनका रोल भी इसमें बताया गया है कि वो किस सिफत के लोग हैं। और मुसलमान जो है अपनी किल्लत को देखकर वो दिल शिकस्ता ना हो, ये बात इस सूरह के अंदर बताई गई है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल को रायगा कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और उस चीज को मान लिया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है और है वो सरासर हक उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि कुफ्र करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत देता है।
पर जब इन इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दन मारना है, यहाँ तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो, इसके बाद तुम्हें इख्तियार है एहसान करो या फिदिये का मामला कर लो ताकि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। यह है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निमट लेता, मगर ये तरीका उसने इसलिए इख्तियार किया है ताकि लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह मारे जाएंगे अल्लाह उनके अमाल को हरगिज ज़ाया न करेगा, वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे उनको वाकिफ कराया जा चुका है। ऐ लोग ये मान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने उनके अमाल को भटका दिया है क्योंकि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया, लिहाजा अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो जमीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया और ऐसे ही नताइज इन इनकार करने वालों के लिए मुकद्दर है। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी व नासिर अल्लाह है और इनकार करने वालों का हामी व नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और इनकार करने वाले बस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। ए नबी, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा जोर आवर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ व सरी हिदायत पर हो वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरू बन गए। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो यह है कि इसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसके मजे में जरा फर्क नया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों तक काट देगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरू बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए। उसकी अलामत तो आ चुकी है, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। बस ए नबी, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और माफी मांगो अपने कुसूरों के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे हैं कि कोई सूरह क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरह नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिन लोगों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जबान पर इताअत का इकरार अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके किफिल चढ़े हुए हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़ा हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस रविश को आसान बना दिया और झूठी तवक्कात का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी खुफिया बातें जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करेंगे और उनके मुंह और पीठों पर मारते हुए उन्हें ले जाएंगे। इसलिए तो होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ते अख्तियार करना पसंद न किया। इसी बिना पर इसने इनके सब अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों के खोट जाहिर न करेगा। हम चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और उनके चेहरों से तुम उनकी पहचान लो, मगर अंदाज़े कलाम से तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सब के अमाल से खूब वाकिफ है।
ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرا اخارت کر دے گا۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال سے تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال سے تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ بخل مانے کنجوسی۔ اللہ تو غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فتح جو شروع ہو رہی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نبی کا خواب تو سچا خواب ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے 14 صحابہ کرام کے ساتھ ان کو عمرے کے لیے 6 ذی القعدہ میں آپ لے کے چلے اور حدیبیہ کے مقام پر کہ کفار مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور عمرے کے لیے منع کر دیا۔ تو بہرحال وہاں بیٹھ کر ایک پیکٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ پیکٹ جو ہے 10 سال کے لیے تھا۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے ایسی شک تھی بظاہر جو ہے جو مسلمانوں کو ناگوار تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کو بتایا فتح مبین۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فتح جو مدنی سورت ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہی ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی گئی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں، اب وہ اگر آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور رحیم ہے۔ جب تم سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جائے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ لوگ صحیح بات کم ہی سمجھتے ہیں۔
ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح وہ پہلے موڑ چکے ہیں تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد یعنی اسٹرگل کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے ان سب پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انکار کرنے والے لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کی دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے اہل مکہ سے جو انکار کر رہے تھے، ان کو ہم ضرور سخت سزا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ رحمت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے لیے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ اللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈاؤ گے اور بال ترشاؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا ہے جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا کر فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طرف میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تفیت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلے پھلنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے اور سورہ حجرات مدنی سورت ہے جس میں مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو اہل ایمان کی شان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ اور رسول کے سلسلے میں باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو تو پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے، بغیر تحقیقی کوئی بات ہم نہ پہنچائیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو تنازع ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تنازع کو ختم کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ان برائیوں کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جو اجتماعی زندگی میں فساد ڈالنے والی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے اور تجسس ہے، کسی بھی برے القاب سے اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو ہے جو قومی اور نسلی جو امتیازات ہیں، سپیریٹی ہے، اس کا خاتمہ، اور آخر میں اصل ایمان اور زمانی ایمان میں فرق بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ
نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات یہ حجرے کی جمع ہے، یعنی کمرے، رومس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راضی ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں گاؤں دیہات کے کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان مدعیان یعنی ایمان کے دعوے داروں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ قاف، جو مکی صورت ہے، وہ شروع ہوتی ہے اور یہ حروف تہجد کا ایک حروف ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اس سورے کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں بھی اکثر جو ہے یہی صورت آپ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت۔ مکہ میں جو بار بار سوال اٹھتے تھے اور لوگ مذاق بناتے تھے تو وہاں جو ہے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود ہی میں سے ان کے پاس آیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بجھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی ہیں اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے
آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے بلند بالا کھجوروں کے درخت پیدا کیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اس طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چشمہ ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ وہ کاتب جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا۔ ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں حاضر ہے، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے انکار کرنے والوں کو جو حق سے اناد رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائے بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ اور ہے؟ اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے پہلے زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان لاغ نہ ہوئی۔ بس اے نبی، جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدے ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خود جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ زاریات جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور زاریات کہتے ہیں گرد اڑانے والی ہوا۔ تو یہ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے۔ اس کا موضوع آخرت اور توحید ہے، اور انبیاء کا مقابلہ جو کیا گیا ہے معقول بنیاد پر نہیں، بلکہ بہت ہر درمی کے ساتھ جاہلانہ اور غرور کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس کا محرک وجہ سرکشی کی کچھ اور نہیں، محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ان لوگوں نے، مکے والوں نے کیا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے اہل قریش کو، اور ان کو مختلف انداز سے جو ہے ان کو سمجھانے کی اور ہدایت دینے کی اور تنبیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہے، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہے، پھر صبح رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہے، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہے۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے
وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے اور راتوں کو کم ہی سوتے رہتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہے، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی ہدایت بھی تمہیں پہنچی؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر کے پاس گیا اور ایک بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکی کی پیدائش کا مزدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ آج کے 26ویں پارے کا ترجمہ ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 27ویں پارے کے ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon.